الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. تمام قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر فرمایا. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ تعریف ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کی ساری کائنات کے احکام ہیں. تمام تعریف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ان زمین اور آسمانوں کو تھامے رکھا ہے. تمام تعریفیں اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. اللہ کی جتنی حمد و ثنا کی جائے وہ بہت کم ہے. بے شمار درود و سلام و سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے. معزز حاضرین، پچھلے جمعہ آپ کے سامنے ظلم کی حقیقت کے عنوان پر اس کے معنی، اس کا مفہوم اور اس کی بہت سی تفصیلات بیان کی ہیں اور اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ بڑے بڑے ظالم یا بڑا ظلم کون سا ہے، جس میں سے پہلی بات یہ آئی تھی کہ اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو روکنا یہ ظلم ہے. دوسرا، شہادتوں کو چھپانا یہ ظلم ہے. تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا یہ بھی ظلم ہے. چوتھا، یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا دعویٰ کرنا یہ بھی ظلم ہے. اور پانچویں بات یہ بیان کی گئی تھی کہ دعوت اسلام کو جھٹلانا یہ بھی ظلم ہے. اور کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی جو اس جمعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. 5 باتوں کے بعد ظلم سے متعلق چھٹی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج ہماری گفتگو یہیں سے شروع ہوگی. سورہ انعام کی آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے اور بغیر کسی علم کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو گمراہ کر دیتا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست یا ہدایت نہیں دیتے. یہاں ایک چھٹی بات یہ بیان کی گئی، آدمی کو لوگوں کی رہنمائی علم کے ذریعے کرنا چاہیے. اگر کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس علم کا انکار کر دینا چاہیے کہ بھئی مجھے علم نہیں ہے. لیکن آدمی زبردستی بنا علم کے عقل کی طرف سے یا خاندانی وسوسوں کی طرف سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہی سچا ہے اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ انسان سب سے بڑا ظالم ہے جو بنا تحقیق کے یا بنا علم کے گفتگو کرتا ہے. اب آج کی دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آج کی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو عقل کی بنیاد کے اوپر بہت سی باتیں بغیر علم کے کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے، یا کوئی آدمی یہ کہے گا کہ جادو کی کیا حقیقت ہے، جادو ہو نہیں سکتا.
اس کے معنی ہے کہ بغیر علم کے وہ گفتگو کر رہا ہے. اگر اس کو علم ہو تو وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرے گا. اگر آپ دیکھیں قبر کے علم کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے ارشادات بیان فرمائے، ان ارشادات کی روشنی میں یہ عالم الغیب کی بات ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان جہنم پر ہے، ہمارا ایمان جنت پر ہے. ہم نے کا کوئی آدمی نہ جہنم کا نظارہ کیا نہ جنت کا نظارہ
قیامت کے دن ساری امتیں جہاں جمع ہو جائیں گی وہاں میرے دوست کو دلیل بنا کر تو امتوں کے سامنے مجھے دلیل نہیں کرنا. بخاری شریف کی حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بد جانور کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ آدم کو جہنم میں ڈالے گا. بات غیروں کی نہیں ہے میرے دوستوں. انبیاء علیہ السلام لوگ تعجب کر رہے ہو گستاخ رسول ہے نبی کی ماں باپ کے بارے میں ایسا بولے. آپ کو قرآن کی اور بات سناتا ہوں سن لیجیے علم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اس آیت میں دو نبیوں کی بیویوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک حضرت نوح علیہ السلام کی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی. جن کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے کہا ذلت کے ساتھ ان کو جہنم کے حوالے کر دو چونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ خیانت کیا تھا. نبی کی بیوی ادھر نبی کا باپ ہے ادھر نبی کی ماں ہے ادھر نبی کی بیوی ہے. اسی لیے محترم حاضرین بغیر علم کے گفتگو نہیں کرنا. بغیر علم کے گفتگو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور آج ہمارے پاس ایسے ہی خیالوں میں تو پوری امت بھٹکی ہوئی ہمارے پاس. بولے کہ نہیں ویسا نہیں تو ایسا ہوگا. جیسے آپ دیکھیے بات بڑی طویل ہو جائے گی. رمضان المبارک میں کتنے رکعت نماز پڑھنا اب یاد نہیں آتا ہے. رمضان آئے تو لوگوں کو مسئلے یاد آتے ہیں. پہلے اسلام کر دو رمضان میں لڑو مت جھگڑو مت. رمضان برکتوں کا مہینہ ہے نیکیاں لوٹنے کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ بحث و مباحثہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے. یہ دنوں میں بحث کر لو مباحثہ کر لو تحقیق کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. ہو گئی بات خلاص ہے نا. رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی. اب ایک عالم صاحب کو سوچی لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں رمضان میں تراویح کتنے رکعت پڑھنا. وہاں بھی لوگ بولتے 8 رکعت پڑھنا ہم لوگ بولتے 20 رکعت پڑھنا. تو وہ مولانا اپنی طرف سے نئی بات نہیں کر رہے. حیدرآباد کے مشہور مولانا بولے کہ ایک کام کر دو یہ 8 رکعت 20 رکعت کا جھگڑا مت دو
سزائیں دیں گے۔ اب اس کا اللہ کی آیتیں کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں، اللہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کا انکار کرنا اور لوگوں کو ان آیتوں سے روکنا۔ اب آپ پوچھیں کہ اللہ کی آیتوں سے بھی کوئی روکتا کیا؟ بالکل روکتے ہیں۔ کیسا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا روکنا، بھائی تم جاہل ہو کیا؟ قرآن پڑھتے ہو کیا؟ قرآن تو پڑھنا حافظوں کا، عالموں کا کام ہے، عام آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ کیا عام انسانیت کو ہم نے قرآن سے نہیں روکا؟ سوچیے آپ، اردو کا اخبار پڑھتے، تیلگو کا اخبار پڑھتے، انگلش کا اخبار پڑھتے، ہندی کا میگزین پڑھتے، تو لوگوں کو حیرت نہیں ہوتا اگر کوئی عام آدمی قرآن مجید پڑھے تو اما قرآن پڑھنے والے بن گئے تم بھی؟ یہ تو ہمارا بس کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہو گیا؟ اللہ کی آیتوں سے روکے نہیں۔ چلیے دوسری بات، اگر کوئی آدمی جا کر لوگوں سے پوچھے کہ مولانا صاحب یہ بات بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات کہا لیکن آپ ایسی بات کہتے ہیں، تو وہ کہ اچھا تم بہت سمجھ گئے کیا قرآن؟ ہم سے زیادہ سمجھے؟ نہیں بھائی، آپ سے کم ہی سمجھے، لیکن اس کتاب میں تفسیر میں اس کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں، آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ بہت اچھا۔ جیسے دیکھیے آپ، جن لوگوں کو اپنی عقیدت کا بھوت سوار ہو جاتا ہے وہ لوگ ایسے ہی جوابات پاتے ہیں، بولے کہ نہیں ایک عالم صاحب نے کتاب میں لکھا ایک بات کو، بڑی اچھی بات لکھی ہو لوگ، لیکن وہ بات کو خود غور نہیں کرے، اپنی ایک کتاب میں لکھے۔ ہمارا پاس اتباع کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی بلائنڈلی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنا ہے، اللہ نے اس کا حکم دے دیا۔ ہم اندھا دھن اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں جھک جائیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اب ایک شاعر لکھے، ایک جاہل آدمی کو کسی شخص معین کی ایک ہی عالم کو پکڑ کے اس کی تقلید کرنا چاہیے۔ کس کو؟ جاہل کو۔ بات اچھا سنو، ان کی عبارت کرو، میں نے اور میری عبارت۔ ان کی کتاب راہ اعتدال میں یہ جملہ لکھا کہ جاہل، نادان، بے علم، کم علم آدمی کو کسی نہ کسی مولوی ملا کو پکڑ کے انداز انہیں جو بولا اس پہ یقین کر دینا چاہیے۔ اب میں ایک سوال آپ سے پڑھا کے کرنا چاہتا ہوں، اب وہ عالم صاحب اگر مخلد ہے تو انہوں جاہل ہے عالم ہے؟ عجیب بات، عجیب بات۔ اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں اللہ نے پوری انسانیت کو حکم دیا اتباع کا۔ پورا ایک خطبہ انشاءاللہ اتباع پہ آپ کو لے کر بتاؤں گا۔ قرآن میں سوائے اتباع کے کوئی اور بات نہیں ہے۔ اب آپ بولیں کہ بھائی ہم تو مقلد ہیں، بھائی رہیے، ہم تو کچھ کرنا نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن سمجھو تقلید کیا ہے، تقلید کے معنی کیا ہے۔ یہ میرے خطبے کا حصہ نہیں ہوتا، بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں۔ تقلید کے معنی کیا ہے؟ ایک لفظ بھی اگر لینا ہو آپ سب مل کر میری زبان کاٹ دینا۔ ان لوگوں کی بات جن لوگوں نے ڈکشنری لکھا، لغت لکھا، اب وہ تو میرے گھر کے لوگ نہیں تھے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں تقلید کے بارے میں؟ تقلید بنا کسی دلیل شرعی کے، الفاظ پر غور کیجیے، بنا کسی دلیل شرعی کے شخص معین کی بات کو اندھا دھن ماننے کا نام ہے تقلید۔ کس کے بغیر؟ بنا کسی دلیل شرعی کے۔ اللہ اکبر، کرتے ایسی بات تھی بنا کسی دلیل شرعی کے، میں بول دیا کھڑ کے سب مسلمان شراب پہ جھاکم بھی اردو نے پی رہا۔ آپ مجھے ہے کیا بیوقوف ہے کیا مولانا؟ بولے شراب ایسا پی گیا اللہ نے، میں مولانا بھائی کرو آپ، کیونکہ دلیل کے بغیر ماننے کا نام تقلید، اور اتباع کس چیز کا نام ہے؟ دلیل شرعی کو ماننے کا نام ہے اتباع۔ دلیل شرعی میں اللہ نے کیا کہا؟ نکاح کرو، شراب مت پیو، کئی احکام اللہ نے صادر کیے، اس کا نام کیا ہے؟ اتباع۔ اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ کہتا ہے کہ میرے امام کی بات مانو، امام نے جو کہا بلائنڈلی اس پر یقین کر لو، تو یہ کیا اللہ کی آیتوں سے روکنا نہیں ہے؟ اس سے بڑا ظالم اور کوئی آدمی نہیں۔ بات کرنا ہے تو اللہ کی کرو، بات کرنا ہے تو رسول اللہ کی کرو،
کہ میں نے دین کو مکمل پہنچا دیا. اب آج کا مولوی ملا کہتے ہیں نہیں یہ بات دین میں نہیں ملتی بھائی بولے کا مطلب کیا ہے دین ناقص ہے. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمارا دین مکمل ہے. ہمارا دین کسی شخصیت کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا. ہمارا دین کسی کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا. جو بھی مسلمان ہوگا قرآن اور حدیث کا پاسدار ہوگا. اب اگر نہیں ہوگا تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے. جیسے ایک بات چھوٹ گئی تھی پرانے پچھلے خطبے میں، اس بات کو پوری کر دیتا ہوں. جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک عالم صاحب نے لکھا، کیا لکھا معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض سورتیں ریگولر پڑھنا مسنون ہے. جیسے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھایا کرتے تھے اور سورہ دہر پڑھایا کرتے تھے. کیا یہ سچی بات ہے؟ تو جواب یہ ملتا. آج سے 2 جمعہ پہلے کا منصف اخبار اٹھا کر دیکھیا، اس میں یہ جواب لکھا ہے. کیا بول کر کہ ہاں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، یہ عمل کرنا چاہیے، یہ عمل ثابت ہے. ہو گئی نا؟ اس کے نیچے لکھے بات اور ہے بولے کہ نہیں، لیکن فقہاء حنفیہ کے نزدیک اس کو ریگولر کرنا یہ جائز ہے. اب آپ مجھے بتائیے یا میرے نبی کی بات صحیح ہوئی کیا مولانا کی بات صحیح ہوئی؟ یہی تو گمراہی میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں. یہی تو آؤ اللہ کا دین کیا کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ڈر سکتے ہیں جب اگر میں یہ بولوں بھائی تمہارے پیر صاحب عالم صاحب کمزور ہیں، میرے عالم صاحب مضبوط ہیں، تو نہیں ہو سکتی. میں یہ نہیں کہتا میرے پاس، میں یہ کہتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رسالت کی شہادت کے بنا ہم نے کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس نبی کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات سچی ہو سکتی؟ مانو گا کیوں نہیں مانتے؟ اگر مان لیے تو آج پورے مسلمانوں کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، پورے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اسی لیے میرے دوستو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے آگے مت آؤ. معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں کہ تیسری بات آج کے اس خطبے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن سورہ کہف آیت نمبر 58 ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کی رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کر چلا جائے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے کیا اس کے وہ آگے بھیج رکھتا ہے. اللہ کی بات آگے تو ماننا، اعراض نہیں کرنا چاہیے. بھائی لوگوں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مان لینا. اب یہ کیسا ماننا انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے بات آئے گی تو میں وہاں پر رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو کس طریقے سے مانا جائے. نویں بات حق کو جھٹلانا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 68 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ یا حق کو جھٹلا دیتا ہے. اللہ اکبر. حق کو جھٹلا دیتا ہے. حق کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے وہ حق ہے، جو کچھ نبی کی طرف سے ہے وہ حق ہے، جو جبرائیل لے کر آئے وہ حق ہے، جو آسمانوں سے نازل نہیں ہوا وہ حق نہیں ہو سکتا. میں چھوٹا سا فارمولا آپ کو دیتا ہوں، کبھی بھی آپ آزما کے دیکھ لو، مگر فساد کے لیے نہیں، سچ اور حق کو جاننے کے لیے. آج ہمارے پاس وہ جھگڑے ہیں ہاتھ کیا بننا، یہاں بننا کی، یہاں بننا کی، رفل لین کرنا کی نہیں کرنا کی. یہ مسئلوں کو لے کے مسجدوں کے دروازے الگ الگ کر دیے. میں چھوٹا فارمولا بولتا ہوں میں تو یہ بولوں گا آپ ہاتھ جنا بن کے بن لو، نماز پڑھ لو. 4 ترکیبہ نماز میں ہو گئے تو نماز ہو جاتی ہے. سنن میں تقدیم اور تاخیر اگر ہو گئی تو انشاءاللہ نماز ناقص نہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ رفل لین نہیں کرنے والے کی نماز رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی، چونکہ وہ رکوع کر رہا، سجدہ کر رہا، قیام کر رہا، خیرات کر رہا، تعظیم پورے پڑھ رہا، ہو جاتی. لڑ رہے کیوں؟ اب جہاں تک لڑائی کی بات ہے یہاں پر
صحیح صحیح بولو، یہ رب العالمین کرنا غلط ہے، یہ امین بولنا غلط ہے، آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ اب سمجھا دو، میرے کو اکیلے کو سمجھاؤ۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ اطلاع بولیں گے نہیں وہ تو سچ ہے لیکن ہمارے مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر حق کا انکار کیا ہے؟ پھر حق کا انکار کیا ہے؟ سوچو میرے دوستو، سوچو، بات کو سوچو، غور کرو، کبھی اعتماد کے اوپر بلائنڈلی کسی پر یقین مت کرو۔ میرے پیچھے ہے تو جنت ملنے والی نہیں ہوتی، میری سنیں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ اللہ نے ہمیں کہ ہر آدمی کو ضمیر دیا، علم دیا، سوچ دیا، سمجھ دیا، عقل دیا، اپنے علم کا استعمال کرو، تحقیق کرو، ورنہ جنت تو میری ہے، جہنم بھی میری ہے۔ اب دونوں طرف جانا میرے کو ہی ہے نا۔ اللہ کے پاس بولیں گے آپ نہیں اللہ خرم الطیب کی بات کو سن کے آ گیا تھا تو میں تو نہیں ہوگا آپ کی خبر کے اندر، آپ کا عمل آپ کے ساتھ آئے گا، تو وہاں سوچتے کیوں نہیں آپ؟ سوچو میرے دوستو، ایک چھوٹا گھڑا خریدنے جاتے ہیں آپ بچے کے واسطے، پانی گھر پر آ رہا خریدیں گے سرئی کو ٹھوک بجا کے لیتے، حالانکہ 50 روپے کی سرئی ہے، ٹھوک بجا کے لیتے، پانی ڈال کے لیتے، کہیں پر پانی رسرا یا نہیں رسرا، یا دوا خرابی آ گئی ایکسچینج کر لیتے۔ دنیا کے معاملے میں اتنے ایڈوانس ہے تو دین کے معاملے میں ایڈوانس کیوں نہیں ہے بھائی؟ ٹھوک بجا کے دین کی بات کو کیوں نہیں لیتے آپ؟ ہر کوئی بول دیا اس کی بات کو بلائنڈلی کیوں یقین کرتے؟ میری بات کو بھی مت مانو، میں حوالے دے رہا ہوں، حوالے لکھ لو، جا کر لائبریری میں چیک کر لو، صحیح ہے تو مانو آپ کی جہنم ہے، غلط ہے تو چھوڑ دو، ہو سکتا میری گمراہی ہے۔ میری بات پہ یقین مت کرو، اللہ نے جو کہا اس پہ یقین کرو، رسول نے جو کہا اس پر یقین کرو۔ کہا حق، اللہ اکبر، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے۔ چلیے 10ویں بات، چونکہ اس کے 10ویں بات کے متعلق تھوڑی سی گفتگو مجھے کرنا ہے، اسی لیے میں بہت سی باتوں کو مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ 10ویں بات، 10واں بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کی طرف سے سچ اس کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سچ آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ قرآن میں پڑھتے پڑھتے آپ کو سچ مل گیا، آپ حدیث پڑھتے پڑھتے سچ مل گیا تو آپ اس کو کیا کریں؟ جھٹلا دیں۔ اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ظالم نہیں۔ چلیے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب عمر بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ حق معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ حق معلوم تھا۔ آخری وقت جب ان کا آ گیا تو اللہ کے نبی نے کہا چچا جان میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیجیے، میرے کان میں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی من بولا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، بس اللہ نے میں آپ کی سفارش کروں گا۔ اللہ ہم جانتے ہیں ابو طالب کو من کرے بڑے ظالم بنتے، بڑے ظالم۔ چلیے قیامت کے دن جہنمیوں کو جتنی کیٹیگری کا عذاب دیا جائے گا ان تمام عذابوں میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا نبی کے چچا ابو طالب کو۔ وہ کیا؟ آگ کے جوتیاں پیر میں پہنائی جائیں گی تو دماغ پکنا شروع ہو جائے گا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی تو دماغ پکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ 10 قسم کے لوگ ہیں جو بڑے ظالم ہیں، جس کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ چلیے آخری آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں گا اور اپنے خطبے کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ تو ظالم ہوں گے، ظالم 10 قسم کی کیٹیگری میں آنے والا ظالم۔ اب اس میں ظلم کی داستان میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی لیے کہ اللہ ہر گناہ تو معاف کر دے گا لیکن بڑے ظلم کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب کہ لقمان اپنے بیٹے سے کہا یا بنی وهو يعظه، جب کہ وہ اپنے بیٹے کو وعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو ہرگز
زنا کر لے، کچھ بھی کر لے، اللہ کے پاس آئے، اگر اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ دیکھیے آپ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ جب اتنی بڑی بات ہے میرے دوستوں تو شرک کیا ہے ہم کو جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جاننا ضروری ہے۔ شرک مختصر شرک کیا ہے چند الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ ہر وہ عبادت، ہر وہ معاملہ، ہر وہ عادت جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا اس کو غیروں کے لیے کرنا، اسی کا نام شرک ہے۔ بس وہ بات جو اللہ کے لیے خاص ہے، نماز اللہ کے لیے خاص ہے، روزہ اللہ کے لیے خاص ہے، زکات اللہ کے لیے خاص ہے، حج اللہ کے لیے خاص ہے، یہ خاص کیے ہوئے اعمال کو غیروں کے واسطے کرنا، وہی اس کی چیز کا نام ہے شرک۔ اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا، نہیں کرتا اللہ اس کو برداشت۔ اسی کو اللہ نے شرک عظیم کہا۔ جیسے رکوع کرنا، قیام کرنا اللہ کے لیے، رکوع کرنا اللہ کے لیے، سجدہ کرنا اللہ کے لیے، خیرہ کرنا اللہ کے لیے، دعائیں کرنا اللہ کے لیے، قربانی دینا اللہ کے لیے، بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کام بندہ غیروں کے لیے کر دیا تو شرک۔ ہندوؤں کا کیا قصور ہے؟ شرک کرتے ہیں، مورتیوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، درختوں کو متبرک سمجھتے ہیں، جا کر مندروں کے اندر ڈوریاں منتوں کی بن دیتے ہیں، جہاں پر وہاں پر سجدہ ہو جاتے ہیں، اپنے سادھو سنتوں کے آگے جھک جاتے ہیں۔ یہی ہے نا شرک، یہی کرتے ہیں۔ مندروں کا طواف کر دیتے ہیں، وہ گھومتے مندروں کے پاس، یہی شرک ہے۔ اگر یہ کام اگر کوئی مسلمان بھی اگر کر دے تو شرک ہوا نہیں ہوا؟ آپ فیصلہ کرو، میں نہیں کرتا فیصلہ۔ کیا ہم نہیں کر رہے ہیں کام؟ درگاہ کے آگے جا رہے جھکتے، سجدہ نہیں کر رہے، وہاں پر کر رہے برابر۔ سجدہ اللہ کو کرتے نا، غیر اللہ کو کیسا کرے ہیں؟ دعا اللہ کے سامنے کرو، اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ جا کے مناروں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر رہے، برابر کر رہے ہیں۔ نظر و نیاز اللہ کے نام کی کرنا ہے، قربانی اللہ کے نام سے دینا ہے، جا کے نہیں دے رہے قربانی۔ چلیے اور تو اور کعبۃ اللہ شریف کا جیسا طواف کر کے ویسا قبروں کا طواف نہیں کر رہے، پھر شرک نہیں تو کیا ہے؟ اب بدلا تو شرک کیا ہے آپ میرے کو سمجھا دو۔ میں تو قرآن میں یہ شرک سمجھا، چلیے جو کوئی مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ اور اس شرک کی بدترین کیا ہے صورتحال؟ اس بدترین صورتحال کو اگر ہم میں کا کوئی آدمی جان لے تو پھر اس سے نفرت کرے گا۔ جیسے پہلی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
نبی اگر تم بھی شرک کر دیں تو ہم تمہارے اعمال کو غارت کر دیں گے. سوچو میرے دوستو، ایک نبی نہیں، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نے بھی شرک کیا ہوگا نبیوں میں سے، اللہ تعالیٰ ان انبیاء کو شرک کے بدلے نہیں بخشا. اب آؤ، اب ہم کیا چھوٹنے والے ہیں؟ نہیں. یہاں تک پورے دلائل میں نے تیزی کے ساتھ آپ سے سامنے دے دیا. بات کیا ہے؟ بڑا ظلم شرک. شرک سے بچ جاؤ. جو بھی معصیت ہے اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ. اگر شرک نہیں کیا ہے تو اگر زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا اور بندے نے شرک نہیں کیا تو اللہ معاف کر دے گا. اب بولو میرے دوستو، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہوگا؟ کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھو، غور کرو، سوچو اور تدبیر کرو. میں نے جو باتیں کی الحمدللہ پورے حوالے میں نے آپ کے سامنے قرآن کے لے لیا. جن لوگوں نے لکھ لیا گھروں میں جا کر قرآن اٹھا کر دیکھ لو. جن لوگوں نے نہیں لکھا آپ انٹرنیٹ کے اوپر انشاءاللہ کل شام تک جو خطبہ آ جائے گا وہاں سن لو. کوئی بات غلط ہو تو آئندہ ہفتہ آ کر مجھ سے کہو کہ مولانا آپ نے یہ بات غلط کیا، میں انشاءاللہ میری اصلاح کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے. اللہ تعالیٰ توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ شرک کی گندگی سے ہمارے نگہبانی فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غلاظت سے ہمارے ایمان کو پاک فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے کینوں سے ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ پاک فرمائے. اللہ مسلمانوں کو توحید کی بنیاد پر متفق اور متحد فرمائے. اللہ تعالیٰ حاسدوں کی حسد سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، یہود نصارہ اور ہنود کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نگہبانی فرمائے. جہاں جہاں پر مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت کی کرسیوں پر ایسے لوگوں کو لائے جو امن و امان کی فلاح کو قائم کرنے والے ہوں، مسلمانوں سے اور دین سے محبت کرنے والے ہوں. اللہ ظالموں کو جابروں کو ہرگز ہم پر مسلط نہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی بگڑی کو بنا دے، ہمیں اپنے حلال کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مظلومین کی اللہ بخشش فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں کے جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ عطا فرمائے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفا نصیب فرمائے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. سلف صالحین کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. جو اس وقت ہم زبان حال سے مانگ رہے ہیں اللہ کو علیم الذات کی صدور ہے، ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کے ارمانوں کی تکمیل فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہرگز خالی نہ پھیرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب و